بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد باب المساجد التي على طرق المدینہ والمواضع التي صلی فیها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مساجد جو مکے اور مدینے کے راستے میں ہیں اور وہ جگہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے۔ قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ بن عقبۃ قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة، وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا عالمه إلا وافق نافعا بالأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے محمد ابن ابی بکر المقدمی جو کہ ان کے استاذ تھے انہوں نے ان سے بیان کیا، اور ان سے فضیل ابن سلیمان نے بیان کیا، اور ان سے موسیٰ ابن عقبہ نے بیان کیا۔ موسیٰ ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ یہ کہتے ہیں کہ یتحرى اماکن من الطریق، یہ سالم جو ہیں مکے اور مدینے کے راستے میں ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے، وَيُصَلِّي فِيهَا، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تھا، اور پھر ان جگہوں پہ یہ نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے سالم کہ ان کے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کان یصلی فیہا، یہ ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے۔ وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی تلک الامکنہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بھی ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے۔ اور موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے سوال کیا، فلا عالم الا وافق نافعا فی الامکنہ کلھا، تم سے جب سوال کیا تو انہوں نے تمام جگہوں کی موافقت کیا کہ ہاں ان تمام جگہوں کے بارے میں یہاں نماز پڑھتے تھے، انہوں نے بھی اس کو اپروو کیا، سوائے اس لیے کہ ان دونوں نے اختلاف کیا شرف الروحا کی مسجد کے بارے میں۔ شرف الروحا یہ 2 رات کی مسافت پہ مدینے پہ ایک جگہ ہے، تقریباً 30 یا 35 میل کا فاصلہ ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث حافظ ابن حجر نے اپنے فتح الباری میں ذکر کیا، عمرو ابن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ وہاں پہ 30 اور 40 انبیاء نے وہاں نماز پڑھا ہے۔ اس باب کے تحت بہت ساری حدیثیں ہیں، آج ہم اسی ایک حدیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عبداللہ کے والد تھے، انہوں نے ایک مرتبہ سفر میں کچھ صحابہ کو دیکھا کہ سفر میں رکے اور جا کے ایک جگہ پہ نماز پڑھنے لگے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں لوگ، تو کہے کہ یہ جا رہے ہیں فلانی جگہ نماز پڑھنے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے منع کیا، کہا کہ نہیں، جس کی نماز چھوٹی ہے وہ ٹھیک ہے پڑھ لے، باقی لوگ قصداً اس جگہ کا جو ہے نا جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت زیادہ، یہاں تک کہ مکہ مدینے بارے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تھا وہی اسی درخت کے نیچے رک کے یہ کرتے تھے، تو صرف انہی کے بارے میں یہ، اور ان تمام مسائل سے اچھی طریقے سے ان کی واقفیت تھی۔ مشہور حدیث آپ میں سے سب حضرات جانتے ہوں گے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کے لیے رخت سفر باندھنا، وہاں پہ قصداً جانا اور جا کے نماز کی نیت سے، اس سے منع کیا گیا ہے، مکے کے، مدینے کی اور بیت المقدس کی۔ تو ان جا کے جگہوں کو تلاش کر کے باضابطہ وہاں پہ اس لیے نماز پڑھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس لیے نہیں پڑھا تھا تاکہ آپ کی امتیوں کے لیے یہ سنت باعث سنت ہو، آپ وہاں سے گزر رہے تھے اور اتفاقاً آپ نے نماز پڑھ لیا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، لہٰذا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم جائیں اور جا کے ڈھونڈ کے، جیسے کہ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا جاتے ڈھونڈتے ہیں۔ بہت ساری مدینے میں مسجدیں تھیں، کچھ تو ختم ہو گئیں، کچھ ہیں، مسجد اجابہ، مسجد فتح، مسجد قبلتین، اور یہ
باقی جن مساجد کے بارے میں آئی ہے مسجد قباء، جن مساجد کے بارے میں حدیث میں تذکرہ آیا آپ وہاں پہ جا کے مسجد قباء کے بارے میں وہاں پڑھ سکتے ہیں. لیکن لوگ 7 مساجد پہلے ہوا کرتی تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اور کچھ سالوں پہلے بہت ساری مسجدیں تھیں، کچھ کو سعودی حکومت نے ختم کر دیا. شیخ عثیمین نے تو کہا ہے کہ تمام صحابہ نے اس کی مخالفت کیا ہے، یہ انہی کی شرح ہے. انہوں نے کہا کہ سب نے اس کی مخالفت کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم وہاں مکہ یا مدینہ یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں تو ہم کو خاص ڈھونڈ کے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا یا کسی صحابی کا یہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا اس طریقے سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سنت کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. ان مساجد کا بیان جو مکے اور مدینہ کے درمیان واقع اور وہ جگہیں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، اس باب کے تحت پہلی حدیث پرسوں بیان کی گئی تھی. اب کل 9 حدیثیں ہیں، دوسری حدیث آج بیان کی جا رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی قال حدثنا انس بن عیاض قال حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان ينزل بذي الحلیفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمورة في موضع المسجد الذي بذي الحلیفة وكان اذا رجع من غزوة وكان في تلك الطريق او حج او عمرة هبط من بطن واد وإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فدحا في سبيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم ابن المنذر الحزامی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے انس ابن عیاض نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ ابن عقبہ نے بیان کیا، اور یہ نافع سے روایت کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی نیت فرماتے ہیں اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ذی الحلیفہ مدینے والے جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا. ذی الحلیفہ کی اس مسجد کے پاس جو ببول کا درخت ہے اس کے نیچے. اور جب آپ کسی جہاد سے واپس آتے یا حج اور عمرے سے واپس آتے اور آپ کی واپسی اسی راستے سے ہوتی یعنی ذی الحلیفہ کے راستے سے تو حبط من بطن الوادی، تو آپ وہ جو وہاں پہ ذی الحلیفہ کی وادی ہے اس کے نشیب میں آپ اترتے، اس کے نشیب کہتے ہیں نچلے حصے میں آپ اترتے، اور جب وادی کے نشیب سے نیچے حصے سے اوپر چڑھتے تو وادی کے اوپری کنارے کے مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں پر کنکڑیوں اور ریت کا ایک چوڑا نالہ ہے جس کو بتھا کہتے ہیں. یہاں آپ رات سے لے کر صبح تک آرام فرماتے ہیں. پھر اور مزید وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اور آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں نماز پڑھتے تھے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے. وہاں پر ایک گہرا نالہ ہے، وہیں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، اور اس کے نچلے حصے میں نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. کنکڑیوں اور ریت کے چوڑے نالے کی طرف سیلاب نے آ کر اس جگہ کو پورا کا پورا بہا دیا، اور وہاں کے جتنے آثار اور نشانیاں تھیں سب کی سب ختم ہو گئی ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھا جہاں اب شرف روحا کی مسجد ہے. شرف روحا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ یہاں پر 30 سے 40 انبیاء نے نماز پڑھا ہے، اور بلکہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمرہ کی نیت یہیں سے کیا تھا.
शरफ रोहा की मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस जगह की निशानदेही करते थे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ा था। कहते हैं कि तुम्हारे दाएं तरफ जब तुम मस्जिद में किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो और तुम मदीने से मक्के जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएं जानिब पड़ती है। इसके ऊपर बड़ी मस्जिद है और वहाँ से एक पत्थर की मार, आप अपने हाथ से एक पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर जितनी दूर तक जाएगा उतना ही फासला या उससे कम फासले पर यह मस्जिद है। आगे की 4-5 हदीसों में भी इसी तरह के चंद जगहों की निशानदेही की गई है, लेकिन जैसा कि कल आपको बताया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जगहों से जब गुजरे थे तो इत्तेफाकन आपने नमाज़ पढ़ा था। इन तमाम जगहों पे जाके कसदन नमाज़ पढ़ना तबर्रुक हासिल करने के लिए ये सही नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि इन मसाइल से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ थे, लेकिन सुन्नत पे आपका इतना ज़्यादा अमल कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आप ये करते थे, लेकिन तमाम अक्सर सहाबा ने इससे मना किया है। इसीलिए आज सऊदी हुकूमत को भी देखेंगे तो इन तमाम मसाजिद को इसके कोई नाम निशान आज हैं नहीं, इन तमाम निशानियों को ख़त्म कर दिया है। मसाजिद जैसा कि परसों आपको बताया गया था कि सिर्फ 3 ही मसाजिद हैं जिसका क़स्द करना चाहिए, मक्के की मस्जिद, मदीने की मस्जिद और फ़लस्तीन की मस्जिद, मस्जिद अक्सा। इन्हीं तीनों मस्जिदों पे आप जो है ना जाएंगे तो आपको बकिया मसाजिद से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप मदीने जाएं तो आप वहाँ पे जाके कुबा की मस्जिद में पढ़ेंगे तो उसका अलग से उम्रे का सवाब है। हाँ, अगर आप वहाँ से गुज़र रहे हैं और इत्तेफाक से आपको पड़ गई तो मदीने में मस्जिद जाबा भी है, मस्जिद फ़तह भी है, मस्जिद क़िबलतैन भी है, आप वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ लें, इसमें कोई हरज नहीं है। इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इसके बकिया हदीस भी आपको सुनाई जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको सही सुन्नत समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अबवाब सुत्रतिल मुसल्ली, बाब सुत्रतिल इमाम सुत्रतु मन खल्फहु। मुसल्ली के सुतरे के बाब, इस चीज़ का बाब कि इमाम का सुतरा, तो इमाम से पीछे लोग होते हैं यानी मुक्तदी, उनका भी सुतरा रहेगा। सुतरा अरबी में कहते हैं सीन तेरे पर्दे को, किसी चीज़ को छुपाना, ये वर्ब है। सितार नाउन, इसे कहते हैं पर्दा जो कर्टन रहता है। सुतरा हर वो चीज़ जो किसी चीज़ को रोके, किसी चीज़ से आड़ उससे हो जाए। नमाज शरीयत में उस चीज़ को कहते हैं जो नमाजी अपने आगे रखता है ताकि कोई उसके आगे से गुज़र ना सके, जिसको गुज़रना हो वो उसके आगे से रोके। नमाज का एक अहम रुकन है खुशू और खुजू, यानी जब हम नमाज़ पढ़ें तो हमारी पूरी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। इस चीज़ में जितनी चीज़ें रुकावट बनी, आप उस पर गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम चीज़ों से मना किया। आप के सामने ये बात गुज़र चुका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक चादर हदिये में पेश की गई तोहफे में, जिस पे कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिजेक्ट किया, इसलिए उसका रीज़न भी बता दिया था कि मेरे नमाज में इससे खलल होता है। इसी तरीके से ये सुतरे का भी मसला है। आदमी के सामने से गुज़रता है तो नमाजी डिस्टर्ब होता है और उसकी नमाज बसा औकात बातिल हो जाती है। इसीलिए सुतरे के बारे में हदीस है इब्न खुज़ैमा में और सही मुस्लिम में भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरतिन, आपको नमाज़ पढ़ना है तो आप सुतरे के बगैर नमाज ना पढ़ें। इस मौजू पे यही एक हदीस नहीं बल्कि कई सहाबा से और कई हदीसें मरवी हैं कि आदमी जब नमाज़ पढ़ना हो तो किसी दीवार का सहारा ले ले, किसी खम्बे के इस पे खड़ा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नेज़ा था, उसको गाड़ लेते थे, उसका सुतरा कर लेते थे। कोई भी चीज़, तीर है उसका ये कर ले, आपके यहाँ सुतरा ये बना हुआ है उसको रख लें। बहरहाल, और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये वाजिब है। इब्न हज़्म कहते हैं कि इसके बगैर कोई नमाज़ पढ़ता है
تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اور شاید جہاں تک مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا واجب ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ سترہ رکھنا مستحب ہے. سترے کا جو ڈسٹینس رہنا چاہیے جب آدمی رکھے، تو اللہ کے وسلم کی جو ایک حدیث ہے ہمارے باب میں آگے آئے گی کہ ایک بکری کے گزرنے کا جو فاصلہ رہے اتنی دور رکھے، یعنی اس کا جو سجدگار ہے اس سے آگے اتنا ہی رہے، 2 ہاتھ کا فاصلہ 3 ہاتھ کا فاصلہ، کہ کوئی بکری ایک گزر سکے. اور نمازی کے آگے سے گزرنا یہ منع ہے، بلکہ اس کو گناہ کبیرہ بھی شمار کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ لو یعلم المار ما بین ید المصلی ماذا علیہ من الاسم لکان یقف 40 خیر له من ان یمر. اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم پڑ جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے، تو وہ 40 سال تک، دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، 40 سال تک وہ ویٹ کر سکتا ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے بدلے میں کہ وہ اس کے سامنے گزر جائے. اتنا زیادہ گناہ ہے. اور اگر نمازی کے آگے سے اس کے سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا ہے اور کوئی گزر رہا ہے، تو نماز پڑھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنے والے کی حکم ہے کہ اس کو روکے. اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر وہ نہیں رکے تو اس سے قتال کرے، اس لیے کہ وہ جو گزرنے والا ہے وہ شیطان ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے یہ صحابی ہیں. گدھا، کالا کتا، حائضہ عورت نمازی کے سامنے سے اگر گزر جائیں بغیر سترے کے آگے سے گزریں تو کوئی حرج نہیں، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ان کے علاوہ کوئی گزرے تو جمہور علماء کے نزدیک نماز اس کی باطل نہیں ہوتی ہے. انہی سترے کے ابواب کے تعلق سے یہ چند حدیثیں ہیں. ہم صرف ابھی اس باب کے تحت حدیثیں بیان کریں گے کہ امام کا سترہ جو ہے وہ مقتدی کا سترہ ہے، یعنی امام اگر اس دیوار اس کے سترہ ہے تو اس کے آگے صفوں کے درمیان سے کوئی گزر جائے تو اس کو سترے کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن عبداللہ ابن عباس انه قال اقبلت راکبا على حمار اتان وانا يومئذ قد نعست الاحتلام ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بالناس بيمنا الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مالک نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن شہاب نے، اور وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھی پر سوار ہو کے آیا، اور اس وقت میری عمر اتنی تھی کہ میں بلوغت کے قریب تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، بالغ نہیں ہوا تھا. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مینا میں بغیر کسی دیوار کے. تو میں بعض صفوں سے گزرا اور پھر گزرنے کے بعد اپنی سواری سے گدھی سے اتر گیا اور اپنی گدھی کو چھوڑ دیا ترتا، تاکہ وہ چرے. اور میں صف میں داخل ہو گیا، اور صحابہ نے کسی نے بھی اس عمل سے مجھ کو روکا نہیں. اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیوار کے نماز پڑھ رہے تھے. بہت سارے لوگوں نے اسی سے دلیل پکڑا ہے کہ بغیر سترے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر نے اور تمام محدثین، اکثر محدثین نے کہا کہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ بغیر سترے کی نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ بعض حدیثوں میں اس کی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترے کے نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. تو اگر دیوار کا سترہ نہیں تھا تو یہ کہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور کسی چیز کا سترہ نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیزے کا اور کسی چیز کا سترہ رہا ہو. اور اسی سے یہ ثابت ہوا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس جہاں صفوں سے گزر رہے تھے تو ان کا سترہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ جو ہے نا مسلیوں کے لیے کافی تھا، اور ان کے گزرنے پہ اسی لیے صحابہ میں کسی نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا. اس باب کی دوسری حدیث قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي عليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسحاق نے، اور ان سے عبداللہ بن نمیر نے، اور ان سے عبید اللہ نے، اور
وہ نافع سے اور یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تھے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ حربہ کا حکم دیتے تھے۔ حربہ نیزے سے چھوٹا ایک ہتھیار ہوتا ہے، جو نیزہ ہوتا ہے، انزا جس کو کہتے ہیں، انزے سے چھوٹا یہ ہتھیار ہوتا ہے، اس کا حکم دیتے تھے تو آپ کے سامنے اس کو گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر آپ اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور اسی سے تمام آپ کے بعد عمرہ نے بھی جو ہے نا اس حربے کو لے کے سفر میں اس کو اپنی عادت بنا لیا۔ اس سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلا کہ عید کی نماز مسجد کے علاوہ میدان میں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس عمل کی بھی حافظ شیخ عثیمین نے کہا ہے کہ مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ان کا یہ عمل ہے مسجد نبوی میں پڑھنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ سنت ہے کہ میدان میں پڑھتے تھے تو میدان ہی میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس باب کی آخری حدیث حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن عون ابن ابی جحیفہ قال سمعت ابن ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہم بالبطحاء وبین یدی انزا الظہر رکعتین والعصر رکعتین تمر بین یدی المرأۃ والحمار۔ امام بخاری اپنے استاد ابو الولید سے اور وہ شعبہ سے اور یہ عون ابن ابی جحیفہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا، انزا جو حربہ سے بڑا ہوتا ہے، یہ وہ ہتھیار ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز دو دو رکعت پڑھائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے، اور لوگوں نے کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ تھا بطور سترہ، اور جب امام کا سترہ ہوئے تو مصلیوں کو اپنے سترے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترہ، اس چیز کا باب کہ نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، جو سترہ رکھتے ہیں اور جو نماز پڑھ رہا ہے ان دونوں کے بیچ کتنا ڈسٹینس رہے، اس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ اور اس باب کے تحت جو حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا عمرو بن زرارہ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی عن سہل بن سعد قال کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین الجدار ممر شاۃ، کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو ابن زرارہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد العزیز ابن ابی حازم نے بیان کیا، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سہل ابن سعد سے۔ سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی جہاں وہ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کی جگہ، اور اس دیوار کے درمیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی، ان دونوں کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کی میں جتنی جگہ چاہیے اتنی جگہ ہوتی تھی، اتنا ہی فاصلہ ہوتا تھا۔ اس باب کی دوسری حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمہ قال کان جدار المسجد عند المنبر ما کادت الشاة تجوزها۔ اس میں مکی ابن ابراہیم جو ہے یہ صرف اردو والے نسخے میں یہ وضاحت ہے، حالانکہ وہ مکی ابن ابراہیم ہے، لیکن اور بخاری کے جتنے نسخے ہیں، جتنی کاپیاں ہیں، سب سے صحیح نسخہ فتح الباری والا ہے، اس کے بعد شیخ عثیمین کا نسخہ، سب میں صرف مکی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد سے مکی ابن ابراہیم یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مکی ابن ابراہیم نے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یزید ابن ابی عبید نے بیان کیا، اور ان سے سلمہ نے، یہ سلمہ ابن اقوا ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسجد اور منبر کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا، مسجد اور منبر کے درمیان، دیوار اور منبر کے درمیان، تو یہ منبر ہے اور یہ دیوار۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں محراب نہیں تھا. جو مسجدوں میں محراب دیکھتے ہیں وہ محراب نہیں تھا. محراب بعد میں بنا. حالانکہ کچھ لوگوں نے اس سے استنباط کیا ہے کہ محراب بنانا سنت نہیں ہے، لیکن شیخ صالح العثیمین اور دوسرے بہت سارے محدثین نے اس کا انکار کیا ہے. کہا کہ نہیں، اگر آدمی محراب بناتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس سے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کے بائیں بازو یہ ہے، تو یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. تو ممبر اور دیوار کے سامنے ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ تھا. ایک دوسری یہ کہ یہ حدیث دیکھیں گے کہ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے ایک مکی ابن ابراہیم ہیں، دوسرے یزید ابن عبید ہیں اور تیسرے سلمہ ہیں. کل 3 ہی آدمی ہوئے. اس کو کہتے ہیں ثلاثیات البخاری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان کتنے آدمی روایت کرنے والے ہیں؟ صرف 3 آدمی. ایک حدیث کی بہت بڑی اہم صفت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس محدث جو کہ حدیث روایت کرتا ہے کم سے کم راوی ہوں، کم سے کم آدمی ہوں جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. تو اس میں یہ ثلاثیات بخاری کہتے ہیں کہ یعنی امام بخاری کی وہ احادیث جس میں صرف 3 راوی ہیں. یہ اب تک جو ہماری حدیثیں گزر چکی ہیں یہ دوسری حدیث ہے جو ثلاثیات بخاری میں سے ایک حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے. باب الصلاۃ علی الحربہ. حربہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ عنزہ سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، نیزے سے، جس کو ہم لوگ اپنے گاؤں میں برچھی کہتے ہیں. لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے، اس میں نوکیلا یہ لگا رہتا ہے. تو برچھی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے لیے برچھی کو گاڑ دیتے تھے اور پھر اس کو سترا بنا کے اس کے آگے نماز پڑھتے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن عبد اللہ ابن عمرو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرکض له الحربۃ فیصلی علیہا. یہ مسدد ابن مسرحد ہیں. یہ میں اس لیے تشریح کرتا ہوں کہ مسدد بہت سارے مسدد ہیں. اس کے بعد یحییٰ ہے، یحییٰ ابن سعید القطان ہے. یہ امام بخاری اپنے استاد مسدد سے روایت کرتے ہیں اور یہ یحییٰ ابن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں اور یہ عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نافع نے خبر دیا. اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حربہ جو برچھی ہے وہ گاڑ دی جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. باب الصلاۃ علی العنزہ. عنزہ جو نیزہ ہوتا ہے، نیزے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عون بن ابی جحیفہ قال سمعت ابی قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ فأوتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر وبين يدي عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے آدم نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عون ابن ابی جحیفہ نے بیان کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس نکلے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. واؤ پہ جب زبر رہے گا تو وضو کا پانی ہو جائے گا اور جب پیش رہے گا تو وضو کرنا جو ورب ہے وہی رہے گا. فتوضأ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے عنزہ تھا، وہی نیزہ تھا، اور عورتیں اور گدھے آپ اس عنزے کے پیچھے گزر رہے تھے. یہ ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی بھی نماز پڑھا دی اور ظہر کی بھی پڑھائی جیسا کہ اس حدیث میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دونوں نمازوں کو جمع کر دیا. یہ جمع کی کون سی شکل ہے؟ 2 قسم کی جمع ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جمع تقدیم، یعنی آپ ظہر کے وقت عصر پڑھ لیں، اور ایک ہوتی ہے کہ عصر میں آپ ظہر اور عصر پڑھ لیں. تو یہ جمع تقدیم ہے، یعنی پہلے کر دیا، عصر کو ظہر کے وقت پڑھ لیا. تو سفر میں یہ دونوں شکلیں جائز ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی سفر میں ہے، سفر جاری ہے، یعنی اپنی منزل پر اترا نہیں ہے، تو اس وقت وہ سفر میں جمع کر سکتا ہے، اور اگر اتر گیا ہے تب بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر اس کے قریب میں مسجد ہے تو جا کے وہاں پہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے. لیکن وہاں بھی اگر اترنے کے بعد بھی جمع کر سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اس لیے آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا. سفر سے جانے کے پہلے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے سفر کا ارادہ کیا, عصر سے کچھ پہلے نکلنے کا ارادہ ہے, آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر اور عصر دونوں پڑھ کے نکل سکتے ہیں. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزیع قال حدثنا شاذان عن شعبہ عن عطاء بن ابی میمونۃ قال سمعت انس بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنا عكازا او عاصا او عنزه ومعنا اداوة فاذا فرغ من حاجته ناولنا الاداوة. امام بخاری اپنے استاد محمد ابن حاتم سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شاذان نے بیان کیا, یہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں, اور یہ عطاء ابن ابی میمونہ سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا, آپ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے میدان میں جاتے تھے ٹوائلٹ کے لیے, تو میں یعنی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ایک اور لڑکا, یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے. تبعتہ ومعنا عکازہ, اور ہمارے ساتھ ایک ڈنڈا ہوتا تھا, ایک ایسا ڈنڈا جس میں لوہے کا یہ لگا رہتا تھا, نوک والا حصہ. او آسن یا لاٹھی ہوتی تھی, او عنزہ یا نیزہ ہوتا تھا. ومعنا اداوۃ, اور ہمارے ساتھ ایک ایسا برتن ہوتا تھا یا مشکیزہ چمڑے کا جس میں پانی رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتے تھے تو ہم جو برتن جس میں پانی رہتا تھا مشکیزہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے, جس سے کہ اپنا وضو اور صفائی کر لیتے تھے. باب السترۃ بمکہ وغیرہ, باب السترۃ بمکہ وغیرہ, مکہ اور دیگر مقامات میں بھی سترے کا حکم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس لیے بیان کیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں سترے کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن ابی جحیفہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ فصلى بالبطحاء الظہر والعصر رکعتین ونصب بین یدی عنزہ وتوضا فجعل الناس یتمسحون بوضوئه. کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان ابن حرب نے بیان کیا, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا, اور وہ حکم سے روایت کرتے ہیں, اور یہ ابھی جحیفہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت نکلے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں, یہ مکہ کی پتھریلی زمین کو کہتے ہیں, ہم کو ظہر اور عصر پڑھایا 2 رکعت, اور آپ کے سامنے نیزہ گاڑ دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فجعل الناس یتمسحون بوضوئه, لوگ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کے اپنے بدن پر برکت کے لیے مل رہے تھے. یہاں پہ امام بخاری اس حدیث کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس لیے لائے ہیں کہ مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزے کو گاڑا. اس کا مطلب کہ مکے میں بھی, مکے کی کوئی خاص یہ نہیں ہے, وہاں بھی سترہ آپ کو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو گاڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. باب الصلاۃ علی الاسطوانہ, ستونوں کے آڑ میں نماز پڑھنا. ستون سمجھے, پلرز, کھمبے. وقال عمر المصلون احق بالسوار من المتحدثین الیہا, ورأى ابن عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى ساریة وقال صل الیہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نمازی ہیں وہ یہ پلرز کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اس پر ٹیک لگا کر باتیں کرتے ہیں. یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو جگہ دینا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اس کو سترا بنا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ورا ابن عمر رجلن, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ 2 پلرز کے بیچ میں نماز پڑھ رہا تھا, تو آپ نے ان کو ایک کھمبے کے ایک پلر کے قریب کر دیا اور کہا کہ اس کے پاس نماز پڑھو. اس کے باپ کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کے ہیں فرماتے ہیں کہ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید قال كنت آتی مع سلمة ابن الاقوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم
اراک تتحر الصلاۃ عند هذه الاسطوانہ قال فإني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى الصلاۃ عندها۔ امام بخاری اپنے استاذ مکی ابن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، یہ یزید ابن ابی عبید سے، یہ فرماتے ہیں کہ میں سلمہ ابن الاقویٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں آتا تھا تو یہ اس کھمبے کے پاس نماز پڑھتے تھے جو مصحف والا قرآن والا کھمبا تھا۔ قرآن والا کھمبا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو مصحف تھا وہ ایک کھمبے کے پاس ایک باکس میں رکھا رہتا تھا، اس پلر کو مصحف والا پلر کہتے تھے۔ اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے یہیں پہ نماز پڑھتے تھے، اور یہ پلر شیخ عثیمین نے لکھا ہے کہ آج کل یہ اس میں روضے میں ہے، اور اس کو اسطوانۃ المہاجرین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا اس پلر کے بارے میں، لیکن وہ لوگوں کو بتاتی اس لیے نہیں تھی، اس لیے کہ لوگ اس پلر کے پاس بہت زیادہ بھیڑ لگا دیں گے اور جھگڑا کریں گے اس پلر کے پاس نماز پڑھنے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے خاموشی سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ پلر کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ تو آج بھی وہ پلر وہاں پہ روضے میں ہے، لوگ جائیں تو وہاں کے جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھیں، اس پلر کے بارے میں بتائیں گے۔ تو جس طریقے سے کہ روضہ میں پہنچ کے اس پلر کے پاس، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے وہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک اسی طریقے سے سلمہ بن اقویٰ جو ہیں یہ بھی اس پلر کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یزید ابن ابی عبید نے کہ اے ابا مسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس پلر کے پاس نماز جو ہے نا پڑھنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پلر کے پاس خاص طور سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس حدیث کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ جیسے کل وہ حدیث گزری تھی ثلاثیات امام بخاری کی، تو یہ تیسری حدیث ہے جس میں امام بخاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف تین ہی راوی ہیں، تین ہی آدمی بیان کرنے والے۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالک قال لقد ادرکت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری عند المغرب وزاد شعبۃ عن عمرو عن انس حتى یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے، دو سفیان ہیں، ایک سفیان ابن عیینہ اور ایک سفیان الثوری، یہ سفیان الثوری ہیں، اور یہ عمرو ابن عامر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کو پایا کہ وہ کھمبوں مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب کی اذان کے بعد ان کھمبوں کے پاس دوڑتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور شعبہ نے ایک اور روایت میں عمرو سے روایت کرتے ہیں، اور وہ پھر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل جاتے تھے۔ اس حدیث سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ مغرب کی نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، اور صحابہ کثرت سے اس نماز کو پڑھتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں کہا من شاء، یعنی جو چاہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعت، 2 کھمبوں کے بیچ میں، 2 پلر کے بیچ میں نماز پڑھنا اگر آدمی اکیلا ہو تو پڑھ سکتا ہے، جماعت میں اگر آدمی ہے، یہاں تو آپ کے مسجد میں ویسا نہیں، لیکن بہت سارے مساجد میں ایسا رہتا ہے کہ مسجدیں اتنی چوڑی رہتی ہیں کہ بیچ میں بہت سارے کھمبے آتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اندر اگر جو ترکی کے دور کی بنی ہوئی ہے تو صفوں کے بیچ میں بھی وہ کھمبے ہیں۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ جماعت کے دوران ان کھمبوں کے بیچ میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کیا ہے جس میں یہ کہ ان کھمبوں کے بیچ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ آدمی کے پاس کوئی عذر ہو۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جو ایمان والے جن ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسجد بھر جائے اور کہیں جگہ نہ ملے تو آدمی وہاں پہ پڑھ سکتا ہے۔ شیخ عثیمین کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مصلی ہیں اگر اتنے ہی رہیں گے کہ جو ان دونوں کھمبوں کے بیچ ہی میں رہیں، کھمبا کراس کر کے باہر نہ جائیں، تو تب اس شکل میں بھی آپ دونوں کھمبوں کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھمبا جو ہے اس صف کو رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، رکاوٹ کی وجہ بنتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہ اکیلا دو کھمبوں کے بیچ میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس باب کے تحت جو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ کچھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پہ درج کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت واسامہ ابن زید وعثمان ابن طلحہ وبلال فاطال ثم خرج وكنت اول الناس دخل على اثره فسألت بلالا اين صلى قال بين العمودين المقدمين۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ ابن اسماعیل نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جویریہ نے بیان کیا، اور یہ نافع سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ اسامہ بن زید تھے، عثمان ابن ابی طلحہ تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر آپ نے وہاں پہ کافی دیر تک اندر رہے۔ فاطال ثم خرج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا آدمی تھا جو آپ کے پیچھے گیا، اور پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھا۔ اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو بہت زیادہ سنت کے اتباع کی فکر رہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ وضو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ استنجا کیا۔ مکہ مدینہ کے راستے میں بھی کچھ دنوں پہلے وہ حدیث گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا۔ تو دیکھیں یہ پہلے آدمی تھے، یہ کہہ رہے ہیں جو نکلے اور اس فکر میں تھے، بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں گئے تو کہاں نماز پڑھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صلی بین العمودین المقدمین، آگے جو سامنے کے جو دو پیلر ہیں انہی کے بیچ میں نماز پڑھا۔ جو دلیل ہے یہ کہ اکیلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اکیلے نماز پڑھے اور دو پیلر کے بیچ میں نماز پڑھے۔ تو آدمی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے دو پیلر کے بیچ میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی باب کی دوسری حدیث کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الكعبة واسامہ بن زید وبلال وعثمان بن طلحہ الحجبی فاغلق علیہ ومکث فیہا فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى وقال لنا اسماعیل حدثني مالک وقال عمودین عن یمینی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مالک ابن انس نے خبر دیا، اور یہ نافع سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، حضرت بلال، حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی تھے۔ فاغلق علیہ، اور پھر انہوں نے وہاں پہ تالا بند کر دیا، ومکث فیہا، اور اس میں کچھ دیر تک ٹھہرے۔ پھر فسألت بلال حين خرج، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکلے تو بلال رضی اللہ عنہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے ایک کھمبے کو اپنے بائیں سائڈ کیا، اور ایک کھمبے کو اپنے دائنے سائڈ، اور 3 کھمبے کو پیچھے کیا، اور اس وقت کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ تو یہ جو جیسا انہوں نے بیان کیا یہ 5 کھمبے ہوئے، 3 دائیں 2 بائیں اور 1 پیچھے، تو 5 ہوئے۔ تو اس لیے امام مالک کی ایک روایت میں ہے کہ عمودین عن یمینہ، 2 کھمبے دائنے سائڈ، تو اس طریقے سے 6 کھمبے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز پڑھا، نہیں ہے کہ وہاں بھی آپ نے 2 کھمبوں کے بیچ میں نماز پڑھا۔ اس کے بعد ایک اور باب اسی کے متعلق سے اس کے آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرہ قال حدثنا موسیٰ ابن عقبہ عن نافع عن عبداللہ کان اذا دخل الكعبہ مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون
حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على عهدنا باس أن صلى فيه أين نواهي البيت شاء. ہم سے ابراہیم ابن منذر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو دمرہ انس ابن ایاز نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ ابن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کعبے میں داخل ہوتے تھے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے آتے تھے، جیسے دروازے سے گئے تو سیدھے چلے آتے تھے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے رہتے، جب آپ کے اور ان کے سامنے دیوار کا فاصلہ 3 ہاتھ کے قریب رہ جاتا تو نماز پڑھتے، یعنی اپنے اور سترے کے بیچ میں 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھتے تھے۔ یہ جو ایک بکری کا فاصلہ رکھا گیا، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مصلی اور اس کے سترے کے بیچ میں کتنا ڈسٹنس رہنا چاہیے، تو ایک 3 ہاتھ والی بھی دلیل ہے۔ 3 ہاتھ کا فاصلہ جب رہ جاتا تھا تو یہ نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نفل نمازیں تھیں کعبے میں، لیکن آدمی اگر فرض نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے تو جہاں پہ نفل نماز جائز ہے وہاں پہ فرض نماز بھی جائز ہے، وہ وہاں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ باب الصلاۃ علی الراحلۃ والبعیر والشجر والرحل۔ اونٹنی اور اونٹ اور درخت اور کجاوا اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنا، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی البصری قال حدثنا معتمر بن سلیمان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يعرض راحلته فيصلي عليها قلت افرأيت اذا هبت الركاب قال كان ياخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي على آخرته او قال مؤخره وكان ابن عمر يفعله۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن ابی بکر المقدمی البصری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے معتمر ابن سلیمان نے بیان کیا، اور یہ عبید اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ نافع سے، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور پھر آپ اس کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ تو عبید اللہ بن عمر نافع سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خیال ہے جب یہ سواری اگر بدک جائے، حبت کہتے ہیں بدک جانے کو، اگر بدک جائے تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ کان یاخذ ھذا الرحل، وہ جو رحل اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے وہ اس کو اپنے سامنے رکھے گا اور اس کو سیدھا کرے گا، اور پھر جو کجاوے کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں پیٹھ کو ٹیک لگاتے ہیں، تھوڑا سا ایسے دیکھے ہوں گے اٹھا ہوا رہتا ہے، وہ اس کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھے گا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی کرتے تھے۔ باب الصلاۃ علی السریر، چارپائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت عدلتمونا بالکلب والحمار لقد رأيتوني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أصنعه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عثمان ابن ابی شیبہ نے بیان کیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جریر ابن عبد الحمید ہیں، اور یہ منصور سے روایت کرتے ہیں، یہ منصور ابن معتمر ہیں، اور یہ ابراہیم سے، یہ ابراہیم النخعی ہیں۔
اور یہ اسود ابن یزید ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے تو مجھ کو، ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی رہتی تھی، مستجعۃن، پڑی ہوئی رہتی تھی چارپائی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور چارپائی کو قبلے کے اور اپنے سامنے رکھتے تھے، یعنی اس کو ستھرا بناتے تھے، فیصلی، اور نماز پڑھتے تھے۔ اور میں ناپسند کرتی تھی کہ میں آپ کے سامنے ایسے ہی پڑھی رہوں، تو میں چارپائی کا جو پیتانہ ہوتا ہے، جو پیر والا حصہ ہوتا ہے، اپنے پیر کی طرف سے لحاف سے سرک کے نکل جاتی تھی۔ مجھے خراب لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور میں اس پر، وہ چارپائی پر یہ پڑھی رہوں۔ عورت سامنے رہے تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ یہ عورت اس کے لیے محرم ہو۔ دوسرے یہ کہ خود اس کو نماز میں مشغول نہ کرے، یعنی اس کا خیال جو ہے نا ادھر ادھر نہیں بھٹکے۔ اگر اتنا اطمینان ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواز کے لیے بیان کیا کہ ایسا کرنا۔ باب یرد المصلی من مر بین یدیہ، نمازی کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روک دے۔ ورد ابن عمر فی التشہد وفی القعبہ وقال ان ابا الا ان یقاتلہ قاتلہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کعبے میں جب کہ آپ تشہد کی حالت میں تھے تو ایک آدمی ان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس کو انہوں نے روک دیا، اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ انکار کر دے اور وہ لڑائی پر آمادہ ہو تو اس سے لڑنا چاہیے۔ اس باب کے تحت جو امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث لائے فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا یونس عن حمید بن ہلال عن ابی صالح ان ابا سعید قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا آدم بن ابی یاس حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا حمید بن ہلال العدوی قال حدثنا ابو صالح السمان قال رأيت ابا سعید الخدری فی یوم الجمعۃ یصلی علی شیء یسترہ من الناس فاراد شاب من بنی ابی معیط ان يستاذ من بين يديه فدفع ابو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا بين يديه فعاد ليستاذ فدفع ابو سعيد اشد من الاولى فنال من ابي سعيد ثم دخل على مروان فشكى اليه ما لقي من ابي سعيد ودخل ابو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يستاذ بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتل فانما هو الشيطان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یونس نے بیان کیا، اور یہ حمید ابن ہلال سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابی صالح سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر دوسری سند، یعنی یہاں سے دوسری سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے آدم ابن ابی ایاس نے بیان کیا، ہم سے سلیمان ابن المغیرہ نے بیان کیا، ہم سے حمید ابن ہلال العدوی نے بیان کیا، ہم سے صالح السمان نے بیان کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے دن دیکھا کہ وہ کسی چیز سے لوگوں کا آڑ لے کے نماز پڑھ رہے تھے جمعہ کے دن، تو ابی معید کے بچوں میں سے کسی نوجوان نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ ایک گھونسا مارا، فنظر الشاب فلم یجد مساغا الا بین یدیہ، تو اس نوجوان نے اور ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں اور سے گزرنے کی جگہ ہو تو وہاں سے گزر جائے، لیکن اس کو کوئی جگہ نہیں ملی، فعاد لیستاذ، تو دوبارہ وہ پلٹا تاکہ پھر وہ جو ہے نا ان کو کراس کر جائے، فدفع ابو سعید اشد من الاولی، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے پہلے سے زیادہ زور سے اس کو دوبارہ مارا، فنال من ابی سعید، ان کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے تکلیف پہنچی، اور پھر یہ مروان جو خلیفہ تھے ان کے سامنے گئے اور جا کے ان سے ان کی صحابی کی شکایت کی ہے۔ فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید ودخل ابو سعید، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ بھی پیچھے پیچھے گئے اور مروان کے پاس داخل ہوئے، تو مروان نے کہا ما لک ولی ابن اخیک یا ابی سعید، ابو سعید تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟
یہ نوجوان ان کا بھتیجا نہیں تھا، لیکن عربوں میں ادب کا یہ رہتا ہے کہ ہر چھوٹے اپنے سے چھوٹے کو ابن اخی کہتے ہیں بھتیجا، اپنے سے برابر کو بھائی کہتے ہیں، اپنے سے بڑے کو عم کہتے ہیں چچا۔ تو یہ آداب کو ہم کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اپنے سے چھوٹے کو جو ہے نا مخاطب کرنا ہو تو اس کو بھتیجے، بچے اس قسم کے کہہ کے، اور اپنے سے برابر جو رہیں ان کو بھائی، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اس حدیث سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے۔ تو مروان جو خلیفہ تھے وہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے آپ کا اس بچے کے ساتھ، اس بھتیجے کے ساتھ؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز کی آڑ لے کر نماز پڑھ رہا ہو لوگوں سے، اور کوئی آدمی اس سے گزرنا چاہے، فلیدفعہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے، اور اگر وہ انکار کرے فلیقاتلہ، تو چاہیے کہ وہ اس سے لڑائی کرے، اور اگر وہ نہیں مانے تو وہ پھر اس سے لڑائی کرے، اگر نہیں مانے تو وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے پہلی حدیث جو گزری ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک آدمی کو روکا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا مدینے میں تو ان کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مکے میں یا مدینے میں بھی گزرنے وہی حکم ہے جو عام مساجد کا ہے، وہاں پہ اگر کوئی آدمی گزر رہے تو اس کو روکنا چاہیے، وہاں بھی گزرنے والے کو ویسے ہی گناہ ملتا ہے جیسے دیگر جگہوں پہ نماز کے سامنے سے گزرنے والے کو ملتا ہے۔ احمد و صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، باب التطوع خلف المرأة، عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورجلاي في قبلتي فاذا سجد غمضني وقبضت رجلي فاذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام مالک نے خبر دیا، اور یہ ابو نضر جو کہ عمر بن عبید اللہ کے غلام تھے ان سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ طاہرہ تھیں ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی اور میرے دونوں پیر آپ کے سامنے ہوتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو مجھ کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر دیتے تھے، چھو دیتے تھے۔ فقبضت رجلیہ، تو میں اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ لیتی تھی، اور جب کھڑے ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پھر اپنے پیروں کو پھیلا دیتی تھی۔ اور یہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، کہ گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، ورنہ اگر روشنی رہتی تو ماں عائشہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھتے وقت اپنے پیر سمیٹ لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں تھوڑا بہت عمل آدمی حرکت یا کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب سجدہ کرنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور یہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے کہ تھوڑا بہت عمل نماز میں جائز ہے۔ باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء، اردو والے نسخے میں قال نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اس شخص کی دلیل جس نے یہ کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش حدثنا ابراہیم عن الاسود عن عائشة قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدل الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل من عند رجليه۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عمرو ابن حفص ابن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو عامش نے خبر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ابراہیم نے خبر دیا، اور یہ اسود سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری سند، امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عامش سے روایت کرتے ہیں، اور یہ مسلم سے، اور یہ مسروق سے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کا ذکر کیا گیا جو نماز کو توڑتی ہے، کتے، گدھے اور عورت۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے تو ہم عورتوں کو گدھوں اور کتوں سے تشبیہ دے دیا، بخدا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور میں چارپائی پر آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان ہوتی تھی، لیٹی ہوئی پڑی رہتی تھی، اور مجھ کو ضرورت پیش آتی تھی تو میں ناپسند کرتی تھی کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں، لہٰذا میں آپ کے پیروں کے بغل نکل آتی تھی۔ اس سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اور کتے اور گدھے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ قول ہے امام زہری کا اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ آدمی اگر بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو تو عورت، ابو داؤد کی حدیث میں وضاحت ہے کہ حائضہ عورت اور کتا اور گدھا اگر گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ان تین چیزوں کے گزرنے سے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت امام زہری جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان سے یہ چیز جو ہے، حالانکہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ حضرت عائشہ بھی اس کی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اور جو لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی رہتی تھی، تو سوئے ہوئے رہنا یا بیٹھے ہوئے رہنا ایک الگ چیز ہے، اور گزرنا، محدثین نے اس کا یہی جواب دیا ہے۔ کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ گزرنے سے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کی نماز نہیں توڑ رہے ہیں۔ اگر گزر رہے ہیں عورت اور وہ جو دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل نہ ہونا، وہ تو اس کی بھی قائل نہیں تھی۔ وہ ایک جو حدیث ہے کہ انما المیت یعذب ببکاء اہلہ، یہ جو حدیث سب کو معلوم ہوگی کہ آدمی جب مر جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے روتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رونے کی وجہ سے قبر میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔